اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آج ماہ مبارک رمضان کی دوسری تاریخ ہے اور ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان 2 گھنٹوں کے دوران کوشش کریں گے کہ اس دوسرے جز کو آج تمام کیا جائے۔ ترتیب ہماری وہی رہے گی، پہلے ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے چند آیات کی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور مختصر جہاں پہ ضروری ہوگا وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلے تلاوت اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور وضاحت۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ دوسرے پارے کے آغاز سے ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142۔ اس درس میں ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ ہم
قرآن مجید کے متن پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں گے تاکہ ہمیں یہ تجربہ ہو کہ قرآن مجید کا متن وہ انسان کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، نہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ سمجھ میں آنے والی ہے بلکہ بڑے بہترین انداز میں اللہ کی کتاب کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تاکہ باقی تمام باتوں کو پھر انہی آیات کے زیر سایہ انسان ان کو پرکھے اور ان میں سے صحیح اور غلط کا فرق کرے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ رحمان رحیم اللہ کے نام سے۔ اب یہ قبلہ کی تبدیلی کی آیات ہے۔ قبلہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور کہیں گے جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا؟ اے رسول کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہودی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت کا پہلا قبلہ یہی کعبہ تھا، اور یہودیوں کو حتیٰ کہ یہ بھی پتہ تھا اپنی روایات سے اور اپنی کتابوں سے کہ جو اللہ کا آخری نبی آئے گا اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، یہ ان کو پتہ تھا۔ لیکن جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو کیونکہ بے ایمان تھے، اور بے ایمان بندہ یہ بے ایمانی اس کو ہمیشہ غلط طرف لے جاتی، تو بجائے یہ کہ اقرار کر لیتے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس نبی نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن اپنی بے ایمانی پر ڈٹے رہے۔ لہٰذا اللہ فرما رہے کہ یہ اے مسلمانوں جب قبلہ تبدیل کیا جائے گا تو یہ پروپیگنڈا کریں گے۔ یہ پروپیگنڈا کرنے والے در حقیقت خود بے عقل لوگ ہیں۔ سفہاء سفیہ کہتے ہیں کم عقل انسان۔ آپ کہہ دیں کہ مشرق و مغرب ہر طرف اللہ کی طرف، وہ جدھر حکم کرے ادھر منہ کرنا ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ خدا کے حکم کی اطاعت کی جائے، اس کے مقابلے میں بہانے نہ بنائے جائے۔ آیت نمبر 143، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا۔ امت وسط بنا دیا امت مسلمہ کو، کیا مطلب؟ کہ اب یہ آخری رسول ہے اور یہ جو شریعت لے کر آئے ہیں اب اس کے مطابق حق اور باطل پہچانا جائے گا۔ رسول اللہ کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار، اور پھر امت رسول اللہ، یہ اب معیار ہے تا قیامت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب رسول اللہ کو فالو کرتے، اصل معیار رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کے بعد مثلا ائمہ اہل بیت، اور اس کے بعد پھر یہ امت۔ قرآن مجید فرما رہے، توجہ کریں، کہ تم لوگوں کو ہم نے امت وسط، درمیانی امت، کہ جو نہ افراد کا شکار ہے نہ تفرید کا شکار۔ اب قیامت تک لوگ تمہیں دیکھ کر تم لوگ معیار ہوگے، اور جب قیامت آئے گی تو رسول اللہ بھی اللہ ان کو بلائے گا کہ وہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو یہ دین پہنچایا تھا، اور جو باتیں لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑی ہوں گی ان کا حق و باطل ہونا واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ کے بعد پھر مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا، وہ آ کر گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ دین کس طرح ان کو پہنچایا تھا، اور انہوں نے کتنا مانا کتنا نہیں مانا، اور کتنی باتیں خود گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر دیں۔ یہ قرآن بار بار اس کا تذکرہ فرماتا ہے کہ یہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور جب اللہ پوچھے گا، آگے سورۃ المائدہ کے آخر میں یہ بات آ جائے گی، چونکہ یہ نقطہ ذرا وضاحت طلب ہے اس لیے تھوڑا سا اس پر میں رک رہا ہوں۔ سورہ مائدہ کے آخر میں انشاءاللہ آ جائے گی کہ حضرت عیسیٰ کس طرح گواہی دیں گے، انبیاء کا گواہی دینا اس کی کیفیت کیا ہوگی، یا دیگر جو باقی گواہ اللہ جن کو بلائے گا گواہی دینے کے لیے وہ کس طرح گواہی دیں گے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ باتیں بتائی تھی جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے ہمارے اوپر ڈال دیا، اس کے یہ خود ذمہ دار ہے۔ ہم نے ان کو وہی باتیں بتائی تھی جو اے اللہ
تو نے ہمارے ذمے لگائی تھی۔ یہ ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا اور یہ قیامت کے دن منظر سب دیکھیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے آخری امت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی۔ اب اللہ دیکھیے ہمیں کیا مقام دے رہا ہے، اور آج مسلمانوں کی آپ حالت دیکھیے کہ دوسرے تو انہیں دیکھ کر کیا اصلاح کریں گے، اپنی اصلاح کرنے کی قابلیت بھی آج مسلمانوں میں کم نظر آتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی حالت کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا مقام دیا تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، اور آپ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کے پیچھے چلنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں۔ اللہ تو آزمائش لیتا ہے، جب اس نے کہا ادھر رخ کرو ادھر، اب فرما رہے کہ ہم نے وہ پہلا قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم دیکھیں کہ جب اس اصل کعبہ کی طرف ہم منہ کروائیں گے تو کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کے پیچھے چلتا ہے، اور کون ضعیف الایمان ہو کر یا کون بہانے بازی کر کے واپس کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اصل معیار اللہ کا حکم ماننا ہے، اصل معیار یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر منہ کرتے تھے اب ادھر کیوں کریں۔ یہ اعتراض ایمان کے ضعیف ہونے کی یا اندر سے منافقت کے موجود ہونے کے علامت ہوتے ہیں، ورنہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو جب پتہ چلے اب خدا کا یہ حکم آ گیا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکم پر چون و چرا نہیں کرتا، کیونکہ پہلے وہ اپنی بصیرت کے ساتھ اللہ کے وجود کا اقرار کر چکا ہے، اللہ کے رسول کی حقانیت کا، رسالت کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اگر یہ بصیرت کے ساتھ کیا ہے تو اب جو بھی حکم آئے گا مانے گا، لیکن اگر اوپر اوپر سے کیا ہوا ہے اندر سے نہیں ہے، یا یہ کہ ضعیف الایمان ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہے، تو پھر یہ بندہ ایسی آزمائشوں میں پورا اترنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاکہ ہم رسول کے پیچھے چلنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں، اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے دشواری نہیں تھی، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تو لوگوں کے حق میں یقیناً بڑا مہربان رحیم ہے۔ 144 ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں۔ یہودی پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ استعمال کرتے ہیں، بیت المقدس، اور اللہ کے نبی کی دلی خواہش تھی کہ خداوند عالم قبلہ کو تبدیل فرما دے اور بیت اللہ کو، مسجد الحرام کو قبلہ قرار دے دیا جائے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم بار بار آپ کو آسمان کی طرف منہ کرتا دیکھ رہے ہیں، پس اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کر لو، اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے۔ جیسا میں نے پہلے اشارہ کر دیا، ان کو پتا تھا آخری نبی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور 145 نمبر آیت، اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے پر تیار ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کا قانون اٹل ہے، اب آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہٹ دھرم اور ضد پر اڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کو جتنی دلیلیں دے دیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی دلیل ہے آپ کی حقانیت کی کہ آپ نے دوسرے دو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن جو ضد پہ اڑ جائے وہ پھر حق کی طرف نہیں آتا۔ لہٰذا آپ ان کی خواہشات کی طرف نہ جائیے گا۔ رسول اللہ نے نہیں جانا، لیکن یہ لہجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار کرتا ہے
تاکہ مخالفین کو بھی پتہ چل جائے اور مومنین کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کے قانون میں کوئی استثناء نہیں ہے، اللہ کا قانون مکمل طور پر اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 146، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی جو اہل کتاب، اور یا مراد یہ یہودی ہیں جو مدینہ میں موجود تھے، وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے، یعنی ان کے وہ علماء کا گروہ، خواص کا گروہ جو اپنی بے ایمانی کی وجہ سے اپنی عوام کو بھی گمراہ کر رہا تھا۔ کون سی عوام؟ جو اللہ کی کتاب سے کٹی ہوئی عوام تھی، تورات سے کٹی ہوئی عوام تھی، سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھنا یہ مولانا حضرات کا کام ہوتا ہے، ہمارا کام نہیں ہوتا، یہ برا نتیجہ نکلا۔ 147، حق تو صرف وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک نے کہیں نہ کہیں رخ کرنا ہے، اور یہاں پر اشارہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ظاہری رخ کر لینے اور رخ بدل لینے یہ معیار نہیں ہے، اصل معیار یہ ہے کہ جو خدا کہے اسے کرنے میں سبقت لے جاؤ، انتظار نہیں کرو کہ پہلے دوسرے کریں گے تو میں کروں گا، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، اور نیکی کیا ہے؟ جو بھی خدا کرنے کا حکم دے دے۔ اب خدا فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو، نیکیوں میں سبقت لے جانے کا مزاج اپنا لو، تو کیا ہوگا؟ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 149، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ لیں، اور یہ یقیناً آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے یہ بات، اور اللہ جو عمل تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ 150، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ لیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کعبے کی طرف کر لو، تاکہ ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ جو تو ظالم ہے، ہٹ دھرم ہے، وہ تو اسی طرح تمہارے مخالف رہیں گے، لیکن جو ظالم نہیں ہے اور دلیل طلب ہے ان پر یہ قبلہ کی تبدیلی سے بھی حجت تمام ہو جائے گی، اور اگر وہ ہدایت کے طالب ہوئے تو ان کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا، لیکن جو ظالم ہے، ہٹ دھرم ہے، ضد بازی جن کا کام ہے، وہ اسی طرح تمہاری مخالفت کرتے رہیں گے۔ لہٰذا تم ان سے نہیں صرف مجھ ہی سے ڈرو، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی اس حکم کی اطاعت سے بھی مزید تمہاری ہدایت میں اضافہ ہو جائے۔ انسان جتنا اللہ کی اطاعت کرتا ہے اتنا اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جتنا نافرمانی کرتا ہے اتنا گمراہی کے راستے پر نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ 151، جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ 152، پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، تو کیا مراد ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا؟ یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے جو رحمتیں رکھی ہیں وہ میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن اگر مجھے بھول جاؤ گے تو پھر وہ رحمتیں اور توفیقات بھی تمہیں نہیں ملیں گی۔ 153، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔ صبر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا نام صبر ہے، اور چونکہ روزہ یہ سکھاتا ہے انسان کو، لہذا روایات میں تاکید کی گئی کہ جب انسان مشکلات کا شکار ہو
خدا نخواستہ شیطان کا غلبہ اسے محسوس ہو تو نماز اور روزے سے مدد طلب کرے، یعنی اپنے آپ کو ایک اللہ سے رابطہ اور دوسرا اپنے بدن کو کچھ وقت کے لیے جو جسمانی لذتیں ہیں ان سے کنٹرول میں رکھنا، اس سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، خداوند عالم خود کو جو کنٹرول رکھتے ہیں پھر اللہ بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ آیت نمبر 154 سے تلاوت۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 154 سے ترجمہ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے، اور یقیناً ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یاد رکھیں یہ قرآن مجید رسول اللہ کے پیچھے چلنے والوں کو کہہ رہے کہ تم یقین جان لو کہ تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے پاس یہ چیزیں کم ہوں گی، بھوک سے، افراد کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ خوشخبری کن کے لیے؟ میدان چھوڑنے والوں کے لیے نہیں بلکہ میدان میں ڈٹے رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ آیت اسی لیے کربلا کی مناسبت سے بھی پڑھی جاتی ہے کیونکہ وہ اس آیت کا ایک روشن ترین مصداق تھا۔ ایک قلیل تعداد سچے خالص مومنوں کی نواسہ رسول کی رہبری اور امامت میں اپنے سے کئی گنا زیادہ جماعت کے ساتھ ٹکرا گئی۔
خوشخبری کس کے لیے تھی؟ انہی کے لیے کہ جو حق کے لیے باطل سے ٹکرا جاتا ہے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ 156 آیت۔ جو مصیبت میں جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو ہمیں کیا پرواہ، آج موت آ جائے یا کچھ عرصے کے بعد موت آ جائے، ہم میدان نہیں چھوڑیں گے۔ 157 یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ میدان چھوڑنے والے ہدایت یافتہ نہیں ہوتے کہ کوئی بہانہ بنا کے نکل گیا میدان سے، بعد میں کہا کہ میں کوئی ورد وظیفے کر کے ثواب لے لوں گا، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ میدان میں رہنے والے ہدایت یافتہ ہے۔ آیت نمبر 158 صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ تھا کہ کیونکہ پہلے صفا اور مروہ کے درمیان بھی ان پر بھی بت رکھے ہوئے تھے اور کفار طواف کیا کرتے تھے، اب مسلمانوں کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ کافروں والی حرکت ہم بھی نہ کر رہے ہو، یہاں پہ تو بت ہوتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اب کچھ گناہ نہیں ہے، خدا تمہیں حکم دے رہا ہے تم یہ کام کرو۔ اس کے بعد جو اگلی چند آیات ہیں انتہائی اہم موضوع ہے۔ بنیادی طور پر یہودی علماء جو دنیا کا مال کھانے کے لیے اللہ کی کتاب کھول کر اپنی عوام کو بیان نہیں کرتے تھے اور اس کے بدلے میں تحریف شدہ باتیں بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں سے مال کھا سکے، ان اگلی آیت میں قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے ان کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے، اگر کوئی دین بتانے والا اللہ کی کتاب کو صاف صاف کھول کر بیان نہ کرے تاکہ لوگ کہیں ناراض نہ ہو جائے اور لوگوں کو برا نہ لگے، اس کے لیے یہ آیات قیامت تک فائنل پیغام دے رہی ہے۔ 159 سے جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپا لیتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا ان کا عہدہ ہے جو اللہ کا حق چھپا لے، لوگوں کو نہ بتائے کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور چاہے جتنا بھی نیک بنا ہو ظاہری طور پر، اور سب لعنت والے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ 160 سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اور یہ نہیں کہ گھر بیٹھ کے توبہ کر لیں، اور اصلاح کریں۔ اور اصلاح کریں کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو باتیں چھپاتے تھے انہیں بیان کریں، صاف صاف لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے ابھی تک جو تم سے باتیں بتائی تھی غلط بتائی تھی، حق یہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، حق یہ ہے جو مثلا رسول، چونکہ یہ یہودیوں کے بارے میں علماء کے بارے میں آیات ہے کہ یہی رسول حق والا ہے۔ جب تک یہ اصلاح اور بیان نہ کر دیں، گھر بیٹھ کے توبہ کرنے سے اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے جس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ معاشرے میں خرابی کر دی ہے، جب تک وہ لوگوں کو نہ بتائے کہ میں نے خرابی کر دی ہے، گھر بیٹھ کے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ یا اللہ مجھے معاف کر۔ اب اگر توبہ قبول کروانی ہے تو جتنی پہلے بے ایمانی اور گندگی پھیلائی ہے اس کی صفائی کے لیے بھی اعلان کرو، تاکہ تمہیں پھر لوگ کہیں، یہ ہمت اپنے اندر پیدا کرو اپنے آپ کو بے آبرو کروانے کی، حق بتانے کے لیے، ورنہ گھر بیٹھ کے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہو۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی جیسے ہی کوئی بندہ واپس آنے کی ٹھان لے، خدا کھلی آغوش سے اس بندے کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، لیکن شرط یہ کہ تم واپس آؤ۔ 161 بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اب یہاں پہ کفر سے مراد اوپر والی آیات کی روشنی میں جنہوں نے حق کو چھپایا، رسول اللہ کو نہیں مانا تو ان کی نشانیوں کو چھپائے رکھا، یہ کفر اختیار کرنا ہے، اور اسی حالت میں مر گئے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی حالت میں مر گئے جبکہ وہ کفار تھے، تو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔
وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ دوبارہ دنیا میں آ کے اپنی اصلاح کریں۔ اب یہاں سے توحید کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یعنی رسول اللہ کی نبوت اس سے موضوع ذرا پھر رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی توحید کی طرف۔ اور یہ اہل کتاب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جس نے موسیٰ کو بھیجا تھا اسی نے اس رسول کو بھیجا ہے، تفریق نہ کرو، تمہارا معبود ایک معبود 163، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور کون ہے وہ؟ اب اس کی خلقت کی طرف غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے آیت نمبر 164۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان جکڑے ہوئے ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ 165، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک مد مقابل قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جیسا اللہ نے کیا ہے ویسا انہوں نے بھی کیا ہے، جیسا اللہ کر سکتا ہے ویسا یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے برابر اور شریک قرار دیتے ہیں۔ اور پھر توجہ فرمائیں، کیا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے۔ خوب توجہ کے ساتھ سنیں، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کے فیصلے کے مطابق تمام ہستیوں سے بڑھ کر ہمارے دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے، رسول اللہ سے بڑھ کر، حضرت علی سے بڑھ کر، امام حسن و حسین، اہل بیت اطہار کی تمام ہستیوں سے بڑھ کر محبت، سب سے شدید محبت مومن کو کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ سے زیادہ محبت ہوگی رسول اللہ سے، اس کی حالت خطرے میں۔ اگر کسی کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ نرم اور رحمت والا سمجھ رہا ہے، کسی مقدس ہستی کو، اہل بیت کو زیادہ نرم دل سمجھتا ہے اللہ سے، اس کی توحید میں خرابی ہے۔ یہاں پر اپنی اصلاح کرنے کا موقع قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ دیگر ہستیوں کو اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہیں، اور کس معاملے میں؟ یہاں پہ خاص طور پر ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اہل بیت نے یہی تعلیم دی ہے جو قرآن کی تعلیم ہے، لیکن آج ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کا ذکر کیا جائے ان کو مزہ نہیں آتا، لیکن اگر مقدس ہستیوں کا ذکر کیا جائے ان کو بہت مزہ آتا ہے۔ یہ پرابلم ہے، یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جس سے محبت ہو اس کا ذکر سننے میں تو لذت آتی ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ اشد حبا للہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے، سننے والوں کے سامنے یہ کھلی ہوگی، اور جو یہ آن لائن حضرات سن رہے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس درس کو سنتے وقت اپنے سامنے ترجمے والا قرآن کھول کے رکھیں، تاکہ آپ کو اطمینان ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے وہی آپ کی نظروں کے سامنے بھی موجود ہے۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دے دیتے ہیں۔ اور اب یہ یہاں پہ مد مقابل قرار دینے سے کیا مراد ہے؟ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، جبکہ ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی محبت کے سائے میں ان کی ساری محبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی سے کیوں محبت؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اہل بیت اطہار سے کیوں محبت؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ ان کی ساری دوستیاں بھی اور ان کی ساری دشمنیاں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی خاطر ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے حقیقی ایمان۔ پھر خداوند عالم فرماتا ہے، اور کاش یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں آج سمجھ لیتے، آج اس کو سمجھ لیتے جو اس وقت سمجھیں گے جب عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے، تب سمجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس دن کیا سمجھ لیں گے
کہ ساری طاقتیں تو صرف اللہ ہی کی ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے، شدید العذاب۔ 166 آیت۔ اس وقت کو یاد کر لو کہ جب رہنما اپنے پیروکاروں سے تبرہ کریں گے، یعنی تم نے غلط لوگوں کو رہنما بنا لیا جنہوں نے حقیقی دین سے تمہیں گمراہ کر دیا۔ اب چاہے یہودی علماء ہو اور چاہے کوئی بھی علماء سو ہو، اس امت کے برے علماء ہو جو مال بنانے کے لیے دین میں شارٹ کٹس بنا کے پیش کرتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ابھی سے منظر دکھا رہا ہوں کہ اپنے رہنما دیکھ کر چننا، کس سے دین لینا ہے تم نے، کس کے پیچھے چلنا ہے، ورنہ ایک دن آنے والا ہے جس دن جب ان رہنماؤں کو تم یاد کرو گے تمہیں بچائیں، یہ تم سے تبرہ کریں گے، یہ تم سے کہیں گے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت کا خیال کرو جب رہنما اپنے پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ 167 اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے اے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے نکل نہیں پائیں گے۔ 168 اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے انہیں نہ کھاؤ، انہیں استعمال نہ کرو۔ 169 وہ تو تمہیں بس برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم بھی نہیں ہے، اپنے پاس سے گھڑ کے یہ حرام ہو گیا، یہ حلال ہو گیا، یہ ہم نے نہیں کھانا، ہم نے چھوٹا بڑا گوشت نہیں کھانا، ہم نے یہ نہیں کھانا۔ ہندوؤں کے نقش قدم پر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرو، جو خدا نے حلال کی ہے وہ قیامت تک حلال ہے۔ جو اس کا تعلق ڈائریکٹ توحید کے ساتھ ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے اپنے معبودوں کے، اللہ کے شریکوں کے نام پر خود سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، یہ ہم نے نہیں کھانا، یہ ہم نے کھانا ہے۔ ان تمام چیزوں پر قرآن نے آ کر کراس لگا دیا ہے اور فرمایا کہ جس کو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال، جس کو خدا نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 170 سے تلاوت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء
الضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. آیت نمبر 170 سے ترجمہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے پیچھے چلو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. اللہ بالکل قبول نہیں کرتا اس دین کو کہ جو باپ دادوں سے لیا ہوا ہے. کیوں کر رہے ہو یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے دادا حضور یہ کیا کرتے تھے، ہماری سات پشتیں یہ کر رہی ہیں. یہ دلیل تھوڑی ہے. کسی کام کا دین میں داخل ہو جانے کی یہ دلیل تھوڑی ہے. یہ وہ گھٹیا جواب ہے کہ جو ہر نبی کو قرآن نے بتایا ہے کہ جو اس کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے نبی کی، وہ یہ گھٹیا استدلال اور دلیل نبی کے مقابلے پہ لے کے آتے تھے. کہتے تھے ہمارے باپ دادا پاگل تھے کہ ہم تمہاری بات مان لیں، ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، ہم تمہاری بات کے پیچھے نہیں چلیں گے. لہٰذا اگر ہماری زندگیوں میں بھی ایسے کام، ایسی رسمیں ہیں کہ جن کی دلیل صرف یہی ہے کیونکہ دادا کر رہے تھے، کیونکہ نانا نانی کرتے تھے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، تو جان لے قرآن اس دین کو قبول نہیں کرتا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام، نازل کردہ احکام کے پیچھے چلو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. اب قرآن دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. چاہے ان کے آباء و اجداد نے نہ تو عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہی ہدایت حاصل کی ہو، ایسے ہی لگ گئے ہو کام پر، تم بھی لگ جاؤ گے. 171. اب ایسے لوگوں کی کہ جو رسول کی بات نہیں سنتے، قرآن کی بات نہیں سنتے اور اپنے ہی کاموں میں، انہی رسموں میں لگے رہتے ہیں، ان کی مثال دیکھیے قرآن کتنی زبردست بیدار کرنے کے لیے بیان فرما رہے ہیں. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، یعنی جو کہہ رہے ہیں ہم نے باپ دادے کی کام اس پہ چلنا ہے، ہم نے یہ قرآن والی بات نہیں ماننی. ان کافروں کی حالت بالکل اس شخص کی طرح ہے کہ یاد رکھیے جب کفر کا لفظ آئے تو یہ نہ کہیں یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہماری تو نہیں ہو رہی. اللہ اسی کو کفر کہہ رہے ہیں کہ جب کہا جائے قرآن کی بات سنو، وہ کہیں ہم نے باپ دادا کی بات سنی. کفر جان بوجھ کر دلیل کو، حق کو قبول نہ کرنا اور نہ حق پر ڈٹے رہنا، یہ کفر کی حقیقت ہے. لہذا کہیں بھی کافر کا ذکر آئے تو نہ کہیں کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے سے مربوط نہیں ہے. نہیں، دیکھیں کہ کس کام کی مذمت کی جا رہی ہے اور کس کام کو کفر کہا جا رہا ہے، اور پھر دیکھیں کہ ہم بھی تو اس کا شکار خدا نخواستہ کہیں نہ ہو. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کر لیا بالکل اس شخص کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے. آپ نے دیکھا ہے یہ گڈریوں نے جو جانوروں کو پالتے ہیں، انہوں نے کچھ خاص آوازیں بنائی ہوتی ہے جانوروں کو بلانے یا بھگانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کافر ہے، جو ہٹ دھرم ہے، اے رسول یہ آپ جب ان کو بلاتے ہیں تو ان کی حالت انہی بھیڑوں والی. ان کو آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن شعور اور عقل کے جو اس آواز سے اگلا کام کرتی ہے وہ ان کے پاس گویا نہیں ہے، عقل سے کام ہی نہیں لیتے. تو یہ بھی بھیڑوں کی طرح، یہ آپ کی آواز تو سن رہے ہیں لیکن اس آواز پر اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. یہ ان لوگوں کی مثال دے رہا ہے اللہ جو کہتے ہیں ہم نے تو باپ دادا کے پیچھے چلنا ہے. ہم مثلا قرآن مجید والی بات ہم نے تو پہلی دفعہ سنی ہے، ہم نے تو آج تک سنی کوئی نہیں. بالکل اس شخص کی سی مثال ہے جو ایسے حیوان کو، جانور کو پکارے جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. 172. اے ایمان والو، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ
اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر صرف اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ 173 یقیناً اسی نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ذبیحہ حرام قرار دے دیا۔ پس جو شخص مجبور ہو جائے اور وہ حد سے خود سے چاہ کر اور حد ضرورت سے زیادہ آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس صرف ایسی چیز موجود ہے کہ جو حرام ہے، لیکن اب اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں اور جان نکلنے والی ہے، تو اس طرح کھائے کہ مزے لے لے کر بھی نہ کھائے، چاہتے ہوئے خواہش کے ساتھ، اور ضرورت سے زیادہ بھی استعمال نہ کرے، صرف اتنا جتنے سے جان بچ سکتی ہے، اس سے زیادہ استعمال نہ کرے ہرگز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں حرام کھانا جائز قرار دے دیا جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا۔ بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ 174 اب یہ پھر ان کی بات آ گئی جو اللہ وہ عالم نما لوگ کہ جو حق کو بیان کرنے میں تکلف کرتے ہیں تاکہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں انوائٹ نہ کریں اور ہماری ریٹنگ نیچے آ جائے، اس وجہ سے باتیں نہیں بتاتے، قرآن کو کھول کر بیان نہیں کرتے۔ ان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس اجر کا، یہ تو یہاں پہ بڑی بڑی فیس لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس اجر کا ان سے وعدہ کر رہا ہے۔ دیکھیے 174 بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں حقیر تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، یہ لوگ تو بس اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے نہ بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 175 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تم نے کیا چیز خریدی ہے، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے۔ بڑا تعجب ہے کہ آتش جہنم کے عذاب کے لیے ان میں کتنی برداشت ہے، کہ اس آگ کو برداشت کرنے کی ان میں کتنی طاقت ہے، یہ سارا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 176 یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو کتاب حق پر مبنی نازل فرمائی تھی، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً وہ بڑے پرلے درجے کے جھگڑے میں پڑ گئے۔ 177 اب یہاں پر دیکھیے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا تھا، توجہ فرمائیں، ادھر منہ تھا اب ادھر کر لو۔ اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ظاہری طور پر منہ ادھر ادھر کر لینا یہ نیکی کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ نیکی کی حقیقت ان چیزوں پر ایمان ہے جن کا نام لیا جائے گا، اور ان چیزوں پر عمل ہے جن کا ان آیات میں تذکرہ کیا جائے گا۔ اور اللہ کہہ رہے جو جن میں یہ باتیں ہیں وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ منہ ادھر کر لینے سے، منہ ادھر کر لینے سے اور تظاہر کرنے سے میں بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا یہ کرتا ہوں، میں بڑا مومن ہوں، ظاہر سے نہیں، اندر اپنے دیکھ لو یہ ایمان ہے، اور اپنے اندر دیکھو کہ یہ اعمال تمہاری زندگی میں ہیں تو تم دعوی ایمان میں سچے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ٹیسٹ بتا رہی ہے انسانوں کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کا۔ آیت نمبر 177 فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں، سوال کرنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کروانے پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نیز جب عہد کرے تو اس عہد کو پورا کرنے والے ہو، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہو، ڈٹ جانے والے ہو۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو صاحبان تقویٰ۔ یہ ہے قرآن کا اعلان۔ اب اس کے ادھر ادھر سے بائی پاس کر کے مومن کی کوئی ڈیفینیشن بناتا پھرے اور متقی کی تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ قرآن نے یہ بتا دیا۔
178 اے ایمان والو تم پر مقتولین کے بارے میں جنہیں کوئی قتل کر دے قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ کرنے والا مطالبہ کرے، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اسے ادا کر دے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے، پس جو اس کے بعد جو بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قصاص کے جو مسائل ہیں میں یہ عرض کر دوں کہ جہاں پر فقہی مسائل والی آیات آئیں گی ہم صرف ان کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے، چونکہ ان کی جو تفصیلات ہیں وہ اس درس میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کریں، اس کے لیے فقہی کتابوں کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا۔ ہم ان کا صرف ترجمہ کریں گے چونکہ ان کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ آیت نمبر 179 اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی تم قاتل کو اگر قتل کرو گے باقی جو لوگ یہ ارادہ رکھتے ہیں ان کو عبرت ہو جائے گی، قتل کرنے والے رک جائیں گے اپنے ارادوں سے۔ لیکن آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں مغرب کی طرف سے پورا زور لگایا جا رہا ہے پھانسی کی سزا ختم کی جائے، گویا کہ شیطان انہیں ڈکٹیٹ کرواتا ہے ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا ہے اس کے مقابلے میں حقوق انسانی کے نام پر تم نیا حکم لے کر آؤ۔ پس جو مومن ہوگا وہ اللہ کے احکام کا پابند ہوگا، اور جو بیچارہ لے دے کے سنا کے اوپر سے کچا کچا مومن بنا پھر رہا ہے وہ جلدی ان لوگوں کے پروپیگنڈے کی طرف رغبت کر لیتا ہے جس کا ایمان شعوری اور مضبوط ایمان نہیں ہوتا۔ اور آج معاشرے میں نوجوان نسل بڑے بدترین طریقے سے اس مشکل کا شکار ہے، کیونکہ ہم نے اہتمام نہیں کیا، بڑوں نے، پچھلی نسل نے آیات قرآن کے ذریعے شعور اور بصیرت والا ایمان، صحیح احادیث کے ذریعے حقیقی ایمان سکھانے کا اپنے بچوں کو اہتمام نہیں کیا، لہٰذا اب بچے ان غیروں کے رحم و کرم پر ہیں، ان کے نظام تعلیم میں پڑھیں گے اور ان کے شکوک و شبہات دین کے بارے میں ان بیچاروں کے ایمان کو خراب کریں گے، اور والدین سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑی اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں۔ دین کے بارے میں سوال کرو تو نہ باپ کو دین کی صحیح اطلاع ہے نہ اولاد کو صحیح دین کی اطلاع ہے، ڈگری پوچھو تو پاکستان سے باہر کی ڈگریاں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ اسے کہتا ہے قرآن تم لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، اس لیے تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ قرآن تکلف نہیں کرتا۔ اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ اس قانون کے سبب تم بچتے رہو گے۔ 180 تمہارے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین